آپ سے گزارش کروں گا میں سر اسی اسپرٹ بالکل کو مختصر تو نہیں، مگر میں جو گفتگو ہے وہ کروں گا، کوئی غیر اسی ضروری اسپرٹ بات کو نہیں۔ جاری رکھیے گا جو شروع ہوئی ہے یہاں، جو میں آپ سر سے ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر جو گفتگو جی گورنمنٹ بینچز کی طرف سے ہوئی ہے سر، اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں تمام پارٹی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم اور جتنی بھی پارٹیز جنہوں نے ہمارے حق میں بات کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کی طرف سے کہ آپ نے جس پریشر کے اندر یہ پروٹیکشن آرڈر ایشو کیا ہے، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود سر آج دل بہت بھاری ہے، بڑی تکلیف ہے، اور تکلیف اس لیے ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا سر۔ جلسہ ہوا، جلسے کے بعد ہم پہ ایف آئی آر کر دی گئی، یہ رونا دھونا میں یہاں پہ نہیں کروں گا۔ جلسے ہوتے رہیں گے، آگے بھی ہوں گے، ایف آئی آرز بھی ہوتی رہیں گی، ایف آئی آرز ہوتی رہی ہیں سر، اپوزیشن پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اور ہمیشہ جھوٹی ایف آئی آرز ہی ہوتی ہیں سر۔ اگر ہاؤس ان آرڈر کروا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بہتر ہو جائے گا سر۔ جی کائنڈلی ہاؤس شوڈ بی ان آرڈر، آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ جی سر، میں نے کہا کہ جلسے بھی ہوتے رہیں گے، ایف آئی آرز بھی ہوتی رہیں گی سر۔ بدقسمتی سے یہ اس ملک میں روایت ہے کہ اپوزیشن پہ ایف آئی آرز ہونی ہیں اور وہ جھوٹی ہی ہونی ہے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک ایسا جلسہ جو این او سی کے بعد ہوا، اس میں آپ نے ایف آئی آرز اگر دیکھیں تو ہمارے چیئرمین کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیا گیا، چیئرمین گوہر کے ہاتھ میں، اور ہمارے چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوف پکڑا دی گئی۔ اور تو اور ہمارے ایک سینئر لائر ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ ہمارے دوست نے اس دن عدالت میں کہا کہ بٹیرا نہیں اٹھا سکتے، ان کے ہاتھ میں 9mm کا پستول اٹھا دیا، اور آتشین اسلحہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا چیزیں، بڑی مذہقہ خیز سی وہ ایف آئی آر ہے۔ یہ اس جلسے کے حوالے سے ہے سر، جو جلسہ بہت سے چینلز نے لائیو بھی دکھایا۔ یہ وہ جلسہ ہے جس کی فوٹیجز لائیو سٹریمنگ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹرز پہ ہوتی رہی۔ کون کس وقت آیا، کس وقت گیا، کس نے کتنے منٹ تقریر کی، وہ سب کو پتا ہے۔ اس کے اوپر یہ 4-5 مزاحیہ قسم کی ایف آئی آرز دے دی گئی ہیں۔ سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، اس لیے کہ یہ ہوتا رہے گا، میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ عدالتیں موجود ہیں سر، ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے، اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً انصاف دیتی بھی ہیں، انصاف ملتا بھی ہے، اور ہم اپنی وہ جنگ جو ہے، جو ایک سیاسی جدوجہد ہے، وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ہمیں ان پرچوں سے، ان ایف آئی آر سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کہ ہم اپنی اس جدوجہد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے۔ 5 نہیں، 500 ایف آئی آر بھی کر لو پاکستان تحریک انصاف پہ، یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے۔ سر آج جو تکلیف ہے ایف آئی آر کی نہیں ہے، گرفتاری کی نہیں ہے، اس بات کی بھی شاید اتنی تکلیف نہیں ہے کہ میرے شریف ترین چیئرمین کو کس طریقے سے آپ کی اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ شاید اس بات کی بھی اتنی تکلیف نہیں ہے کہ کس طرح میرے بھائی شیر افضل کو اس پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بدتمیزی، بےہودگی کے ساتھ، بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ایم این اے کو اتنے ایم این ایز کے سامنے کس طریقے سے اٹھایا گیا، شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ شاید مجھے میرے اس بھائی زبیر جو ہمارا ایم این اے ہے وزیرستان سے، کتنے سینسٹیو علاقے سے، جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں آ کے الیکشن لڑ کے یہاں پہنچنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اسلام آباد میں کیا کیا اسلام آباد پولیس نے، وہ وزیرستان جہاں نفرتوں کی آگ جل جل کے کہاں تک پہنچ چکی، اس وزیرستان کے ایم این اے کے ساتھ اس گیٹ پہ کیا کیا، شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرا چیف بار کھڑا اسلام آباد پولیس کے افسران کو یہ کہتا رہا کہ تمہیں کس ایم این اے کی ضرورت ہے، بتاؤ، جتنے ایم این اے اندر موجود ہیں، جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ باہر آ جاتا ہے، لگاؤ اس کو ہتھکڑی اور یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرے چیف وپ کو بار بار کہا گیا کہ تم اندر جاؤ، جب کوئی باہر آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے سر
کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کو، جس کے آپ کسٹوڈین ہیں، جس کے آپ بادشاہ ہیں، جہاں آپ کا قانون چلتا ہے، جہاں آپ کا حکم چلتا ہے، جہاں ہم آپ کی پارٹی سے ہیں یا نہیں، ہم آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ان قوانین کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیاں مختلف صحیح، مگر آپ کی اس قیادت اور اس کسٹوڈین شپ کو مانتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ رات 11-12 بجے کے دوران تالے لگا دیے گئے۔ سر ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی ضرورت، اوکے لیٹس گو، گرفتاری دیتے ہیں، نہیں حامد رضا کی ضرورت ہے، زین قریشی کی ضرورت ہے، 3 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ آپ تحریک انصاف کے ان دلیر ایم این ایز کو دیکھ لیں، ان کے نام یاد رکھ لیں، یہ جو باقی لوگ ہمارے ساتھ پکڑے گئے ان میں سے کوئی ایم این اے کسی ایف آئی آر میں موجود ہی نہیں تھا، اور یہ سب سر اپنے اپنے لاجز میں چلے گئے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے 3 بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، یہ سب لاجز سے واپس آئے، یہ اسی پولیس سے گزر کے گئے تھے، واپس آئے۔ میں انہیں کہتا رہا، میں نے نسیم شاہ صاحب کو کہا، میں نے اویس جکھڑ کو کہا، میں نے احد شاہ کو کہا، میں نے یوسف خان کو کہا، میں نے زبیر صاحب کو کہا، میں نے ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ واپس، تم ہمارے ساتھ کیوں پھنستے ہو؟ اور خدا کی قسم کیا یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سے رابطہ ہوا سر، بار بار رابطہ ہوا، ہماری خواہش تھی کہ اپوزیشن چیمبر کھول دیا جاتا، سن لیں آپ سب، نوز لابیز کھول دی جاتی، کیونکہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی اس پارلیمنٹ میں جس کے ہم حصہ بن کے بڑے فخر سے اتراتے ہیں باہر کہ ہم ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہیں، مگر اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے کوئی کمرہ کھول کے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ چابیاں نہیں ہے، کسی نے کہا کہ بندہ نہیں ہے، کسی نے کہا کہ سی ڈی اے کے یہ ماتحت ہے، سی ڈی اے والے چلے گئے ہیں۔ سی ڈی اے والوں کی سر کوئی حیثیت ہے؟ سی ڈی اے والے انہوں تے کوئی ایک ٹکے ماں ڈپٹی ڈائریکٹر فون کرے تھے، پورا محکمہ رات نچدا تے ٹپدا پیا ہوندا ہے، اور یہاں سیکرٹری نیشنل اسمبلی کا آفس یا سپیکر آفس کی ان کی کیا مجال ہے سر سی ڈی اے کی؟ بہرحال اس سے بھی لعنت کرو، وہ بھی تکلیف نہیں ہے۔ رات گزار لی سر، مسجد میں ہمارے کچھ دوست موجود تھے، خیر میں اس پہ آتا ہوں۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ سر 11-12 بجے تالا لگا دیا گیا، آپ کی پارلیمنٹ کے گیٹ کو تالا، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے۔ زین قریشی صاحب کو کچھ میڈیسن چاہیے تھی، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ لے آؤ، وہ ڈرائیور گیا تو پھر واپس نہیں آ سکا سر، اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نکل آئیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ پتہ لگا کہ اس طرف رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، پتہ لگا کہ یہاں پولیس نے جگہ جگہ پہ گھیر لیا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب یہیں رکیں گے، کیونکہ صبح اجلاس ہے، یہیں سے ہم صبح اپنے چیمبرز میں منہ ہاتھ دھو کے اجلاس میں بیٹھ جائیں گے۔ پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ایم این ایز نہیں آئیں گے، مگر ہم 4-5 لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے اگر اس قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اپنی حیثیت نہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے وہاں موجود تھے۔ ورنہ ہمارا چیف وپ یہاں موجود ہے، زندہ جیتا جاگتا، یہ باہر پولیس کو کہہ کے آیا کہ بتاؤ تمہیں کس ایم این اے کی ضرورت ہے، وہ خود گرفتاری دے گا۔ سو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم پارٹی ڈیسیژن کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہم یہیں سے اجلاس اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد ہم اکٹھے جا کے باہر گرفتاری دے دیں گے۔ اچانک میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، کیونکہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی، بتاؤں کہ اچانک ٹائم گزر گیا، 3 بجتے ہیں، 3 بج گئے، 3 بجے میرے محافظ، میرے ذاتی محافظ اندر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر 5-6 گاڑیاں کالے شیشوں میں، ایک ڈبل کیبن اور ایک کوئی جیپ آ کے رکی ہے، اور اس میں سے نقاب پوش اترے ہیں اور وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں۔ ہم اس بھرم سے بیٹھے تھے کہ اس ہاؤس میں، اس بلڈنگ میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ اس بلڈنگ اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو تو ہاں کوئی نہیں سر، ٹھیک ہے، اساں کسی دی مجھ تے کھولی نہیں سی کہ جیڑا سانو کسی دی مطلب ہے کہ کی ہون گل کرا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا، ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں ہے سر، آپ کی کسٹوڈین شپ میں۔
اس ہاؤس کے اندر ہے. تو ہم تو اسی بھرم میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنی. میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں نقاب پوش ہیں, پتہ نہیں کن ارادوں سے ہیں, تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں, سکیٹر ہو جائیں. کوئی فرسٹ فلور پہ چلا گیا سر, کوئی سیکنڈ پہ. اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورتھ ہے کہ تھرڈ ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ سب سے اوپر فورتھ. میں اور زین قریشی صاحب ایسے تھے پہنچ گئے تھوڑے فورتھ فلور دے ہوتے, کوئی دوسرے تھے, کوئی تیسرے تھے. کمرے دروازے لاک تھے سر. ایک ہمیں دروازہ مل گیا, کوئی کھلا. میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر لیا. ساتھ ہی بجلی چلی پورے 3 بجے. جیسے ہی دے انٹر دا پارلیمنٹ, جسٹ ریمبر, ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی. اسی آ کے ٹھیک ہے. گھنٹہ گزر گیا, ہم وہیں پہ. آدھا گھنٹہ اور گزر گیا, بجلی آ گئی. ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے. آپ کو پتہ روشنی میں تو مطلب ہے بے شرمی جو ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے نا جی, بغیرتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہی تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپا کے آدھا گھنٹہ ہو رہے ٹور لئیے کم نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس بعد صبح تھوڑی منہ دھوان کے تنالے سے آگے بہ جاؤں گے. مگر وہ سیاڑے سن کو تھوڑے لوگ بھی رلے ہوئے سر نال سر. تھوڑی دیر بعد چھن 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 شروع ہو گئی سر. میں کہا لے بھائی چابیاں لب گئیاں جی. ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر کمرے شمرے. مجھے قریشی صاحب نو آگئی کھانسی. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, پتر نہ پتر تو پتاؤں سانو. وہ مجھے باہر جا کے کہے, اسے کہا تو چپ کر. خیر اینی وہ آئے, انہوں نے کہا جناب آپ یا نکلیں باہر یا ہم یہ دروازہ توڑتے. اچھا, I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. نکلو. چوتھے تک پہنچ گئے. جڑے آئنسٹائن تھے کل بہ کے کہہ رہے سر نا 10 فٹ ہی اندر آئے ہیں. میں ان لقمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 فٹ نہیں ہے, یہ تھوڑے وچکار جے. ٹھیک ہے. اچھا وہ سر بہرحال جناب میرے حال ویکھ کے مسکرائے, میں بھی مسکرایا. انہیں میں نے آخیا جناب شیخ صاحب اگے لگو. میں نے کہا میں کہو بھائی آندے پے ہیں پیار نال, آندے پے ہیں کوئی نہیں. ایویں سر اسی پھر بھی تہاڈا خیال کیتا جی, تسی ساڈا کیتا نہ کیتا اسی تہاڈا بوا بچایا جی. وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا. سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا. دروازہ کھولا سر, 3-4 لوگ جین چینز یہ وہ کھڑے سن. انگریزی گفتگو کی تھی انہاں, اساں بھی دس چھڑے سانو بھی آندی چھوٹی موٹی. ادھر سے چلے جی, آگے ہی ساتھ ہی مڑے یہاں سے, ساتھ ہی تو آگے 8-10 اور کھڑے تھے اور آل ماسٹ. نیچے آ گئے. جب آپ کے ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے, یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے سر اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے, وہاں آلریڈی 4-5 ماسٹ مین موجود تھے. کوئی تھوڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر. ٹھیک کرسیاں تے بیٹھے ہوئے سر. انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں. لائٹ آ گئی تھی. انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ. لائٹ دوبارہ بند کی گئی. انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹارچز بھی آپ آف کریں. ایک نے کہا یار زین قریشی دے وقاص اکرم دی ٹور کے مڑ ویڈیو نہ بنائیے. اور دوسرے نے کہا چھوڑ یار جس لئے اندر پھڑے آئی اس لئے بنانی ہے. بہرحال انہوں نے رستے میں کہا موبائل. میں کہا سی ایڈے کملے ہیں بھئی تساں 4 گھنٹے دے گھیرا کر کے بیٹھے تو موبائل میں نال نہیں پتا. میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے, نو موبائل. انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریشی صاحب موبائل. قریشی صاحب نے کہا میرا کوڈ چیک کر لو, کوئی موبائل نہیں. ایم این اے دی گل تے انہوں نے یقین نہیں آیا. انہوں نے پھر کوڈ چیک کیتا سارے دا. بہرحال شریف آدمی سی نے پہلے ہی موبائل اپنا غائب کر چھڑیا سی. جب ہم سر نیچے آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کرائی تو پھر انہوں نے کہا جی تسی کھڑے نہ ہو, تسی عزت نال بہ جاؤ. میں کہا جی ہن جتھے لے جانا لے جاؤ. ہن اسی نقاب پوشاں دے جو آ گئے ہیں تو لے جاؤ جڑے پاسے لے جانا. سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے. میں کہا زین قریشی لے بھائی آج کو پروٹوکول نہ ہی نہ ہو جائے. چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ. انہوں نے بڑا شکوہ کیا. انہوں نے کہا ہم نے 30 دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی شیخ وقاص تو سانو 2 گھنٹے کرا چھڈی ہے. کیوں اسی طرح زین جی ٹھیک ہے. میں کہا جڑی ایکسرسائز ہن تسی ساڈی کرانی ہے کوئی گل نہیں, 1.5 گھنٹہ تہاڈی ہوگی تو کی ہو گیا. بہرحال اینی وے سر لائٹ آف ہوئی, ٹارچز آف ہوئی. They asked us to leave, so we left. ہم باہر آ گئے تو
تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی تسی آخری ہو، باقی سارے ٹکانے لگ گئے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے؟ میں کہا لے بھائی دستی بڑا کمال نکلیا، دستی دا قابو نہ آیا پھر۔ میں کہا نہیں دستی دا سانو پتہ ہوندا تو پھر اسی تواڈے قابو آنا سی۔ تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا، باقی ہم نے سمجھا۔ اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی، تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی، جس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جتھے انہوں نے لے گئے سر انہوں نے اتنے چھڑ دیتا ہوئے گا تو پھر گڈی انہوں نے ہاتھ آ گئی، تو ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ 2 بندے آگے بٹھائے، ایک ہمارے ساتھ بٹھایا، ہمیں وہ لے گئے، اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سے نکلتا ہے، جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالا ہے، وہاں زنجیر ہے، اور آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی کی۔ مگر جدوں سانو لے جان والے نے تردد کیتا تو پھر نہ سر اتنے کوئی رینجر دی گڈی سی، نہ تالا سی، نہ زنجیر سی، دروازہ کھلا تھا۔ ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر، کیبنٹ گزار کے، جو پچھلا دروازہ ہے سر، وہاں سے گاڑی باہر نکلی تو وہاں اسلام آباد پولیس نے گاڑی روک لی۔ اب وہاں بحث چل نکلی، وہ کہیں جی اسی تانوں لے جانا ہے، وہ کہیں نہیں جی اسی انہوں لے جانا۔ اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلام آباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی، میں کہو اے کملیو لے جاؤ، تسی لے جاؤ، سانو لے تو جاؤ کسے پاس۔ خیر وہ ایس ایچ او تکڑا نکلیا، انہیں دروازہ کھولیا، انہیں قریشی صاحب نے پکڑے، آؤ جی، اس نے گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں نے پکڑے میں بھی بیٹھ جانا، آؤ جی چلیے کٹھے ہی جانا۔ پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر، انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ، یہ جو آپ کے سیکرٹریٹ کا تھانہ ہے، وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے۔ یہ سر ساری کہانی جو سنانے کا مقصد، اگلی کہانی سے میں نہ بور کرنا چاہتا ہوں کسی کو، پھر تو ہم پولیس کے حوالے تھے اور پھر پرچے دیے جا رہے تھے، اور جن لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا، وہ جو اتنا لیٹ ایف آئی آر اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں، ہمارے ساتھ دیتے ہوئے، تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے، وہ ڈانگ کے دیتے پائیے، لتر کے دیتے پائیے، کسی نے اٹھائیے کسی نے بٹھائیے، یہ جو بیچارے بعد میں یہ ان کو فکس کیا جاتا تھا۔ سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب بات اصل کرنے کی ہے، لوگ یہاں آئے جی میرے تے فلانا پرچہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور لعنت کرو جی پرچیاں تے، پرچے ہوندے نے تے ہوندے رہن گے تے اگے بھی ہوندے رہن گے تے جلسے بھی ہوندے رہن گے۔ سر یہ میونسپل کمیٹی کا ہال ہے، یہ ضلع کاؤنسل ہے، ضلع کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے، اپنے ممبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگ بار میں، بار کاؤنسلوں میں وکیل، چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے ضلعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500-600 وکیلوں کی جیڑی بار ہے، وہ بھی اپنے بار ایک پولیس نوں نہیں بڑھن دیتی، کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی۔ ہم کیا ہیں سر؟ What a joke have we become? We have become a joke of the century۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، آپ نے یہ کیا، میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا، سب ٹھیک کہا ہوگا، مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے، ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی، دوسرے نے کی ہوں گی، تیسرے نے کی ہوں گی، ایک کو پکڑا ہوگا، دوسرے کو پکڑا ہوگا، تیسرے کو پکڑا ہوگا، 10 جعلی ایف آئی آرز کی ہوں گی۔ اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کا مذاق کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کو ضلع کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے۔ سر کیا قصور ہے آپ کا؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سوال یہ آپ نے اسمبلی کے ملازم 2-4 ملازم مجھے پتہ لگا کہ ہٹائے، سر انہوں نے مطلب وہ کی کر لینا سی، لتر کھانے سن اگر اتنے کھڑے ہو جاندے تھے تے لتر کھان تو بعد بھی تسی انہوں نے فارغ کرنا سی، یہی کچھ ہونا تھا۔ سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why sir? کیوں؟ کیا کون چور و چکے، کون سے بدماش یہاں پہ آپ کے سامنے پہ جلسہ لیٹ کر چھڑیا جے، 7 بجے جلسہ مکانا سی، 9 بجے جلسہ مکایا جے، کی ظلم ہو گیا سر؟ صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کیا آپ کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے کر دیا آپ کو، اس کی اتنی بڑی سزا، یہ سزا ہمیں نہیں ملی سر،
یہ احمد چٹھا بیٹھا ہے 50 پرچے اس پہ، عمر ایوب یہاں سے اٹھ کے گیا ہے، یہ نئے پرچوں کے ساتھ 90 پرچے بنتے ہیں اس پہ، بلال اعجاز یہاں سے گیا 48 پرچے ہیں، درجنوں میرے پہ پرچے ہیں، 52 پرچے اس خاتون کے اوپر جو ہماری پارلیمانی لیڈر ہے، پرچے نہیں تھے گل ہی کوئی نہیں جے، پرچے تو روٹین بن گیا ساڑھے واسطے، جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا. I must call to everybody, we must stand up to it. لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں، حکومت اور اپوزیشن نے لڑنا ہے، بٹ دس از، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیوج دیتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے، بٹ سر یہ جو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا سر، یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے کس ہمت سے یہ کیا ہے، مگر سر اگر ایک اور ہمت کر لیں، اگر ایک اور ہمت کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک باری یہ پتا کر لو ایک کون سن جنہ تواڈے گھر دے وچ سن لائی جی، ایک کون سن جنہ تواڈے گھر. سر مجھے آپ یہ بتائیں، ایک آدمی کے گھر کوئی گھستا ہے، کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے. یہاں تو پورے پاکستان کے 10-10 لاکھ کے نمائندے تواڈے گھراں بڑھ گئے نے اگلے آ کے، اور پھر یہاں بھی نہیں رکے سر، پھر یہاں بھی نہیں رکے. مقصد کیا تھا؟ اتنا ایکسٹریم سٹیپ کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئے، کئی دفعہ لگی ہوئی سی. اس کے بعد ہمارا ایک ایم این اے سعد اللہ، وہ نہیں قابو آ رہا تھا، اس کی بیوی کو کل ہماری گرفتاری کے بعد اس کی بیٹی کو، اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے، جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا. سر ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی جی، ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی سر. So who will ensure? So if you want to be the real custodian of this house, sir, I must demand, sir, یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے، صرف میری نہیں ہے، پرچے چھوڑ دیں آپ سر، ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں، ان کی عزت کے لیے، میری عزت کے لیے، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے، اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. یہ کہنا کہ ہمیں اوپر، سر میں جس وقت کوسار تھانے گیا میں نے اسے کہا بھائی میرا چند ایک کون سن، آگے سے پھر تمہیں پتا تو ہے، میں کہ نہیں مینوں نہیں پتا، تو دس، اور پھر تمہیں پتا تو ہے. اس کے بعد آج میں جن چند سینئر لوگوں کو ملا، وہ یار کون سن، بھلی تمہیں پتا تو ہے، یہ سارے گونگلو بنے ہوئے نہیں، وہ پتا تو ہے، تو جن کا پتا ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں. وہ بھی انہی سکولوں میں، انہی کالجز میں پڑھے ہیں، انہوں نے بھی وہی فلسفہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی وہی پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے، انہوں نے وہی معاشرتی علوم پڑھی ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا پاکستان تا ساڈا ہے، یہ ملک تا ساڈا ہے، اس ملک کا کچھ خیال کریں. سر بس صرف آپ سے آخری بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو 10 سپتمبر ہے نا سر، اس کو آپ بلیک ڈے ڈکلیئر کریں سر، بلیک ڈے ڈکلیئر کریں، اور یہ انشور کریں کہ یہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. میں، آپ میرے بھائی ہیں سر، آپ سے میرا تعلق بھی ہے، نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور آپ گواہ ہیں اس بات کے. میرے بیٹے نے، مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک اور نون لیگ کے ایک بچے کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اندر ڈال دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات پہنچی، آپ تک بھی پہنچی سر، مجھ تک بھی پہنچی، اسکول تک پہنچی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرتیں آگے سے آگے جا رہی ہیں. کل ایک دوسرے کے گریبان یہی لوگ جا کے پکڑیں گے. تسی سانو جیل جان دیو، تسی ساڈے تے 110 پرچے اور دے چھڈو. اپنے ہاؤس دا تقدس بچاؤ سر، اپنے گھر نو بچاؤ، اس عزت نو بچاؤ، انہاں دی عزت بچاؤ، ساڈی عزت بچاؤ، اپنے عہدے دی لاج رکھو. You are the custodian and we are proud of you and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were and let's take them to the cleaners and show the world کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور اس ہاؤس کے پاس طاقت ہے. Thank you sir.